سورۃ تکاثر مکی صورت ہے۔ ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 102 ہے۔ قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 16 ہے۔ اس میں 8 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ 28 کلمات ہیں اور 120 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادات کرنے سے غفلت میں تمہیں ڈال دیا، تم غافل رہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی فرمانبرداری نہ کر سکے، اس وجہ سے کہ مال کی زیادہ طلب میں تم مبتلا ہوئے، اور یہ مال کی ہوس نے، زیادہ طلب نے تمہیں غافل رکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کثرت مال کی حرص، اس کی لالچ اور اس پر مفاخرت، فخر کرنا مذموم ہے، برا ہے، اور اس میں مبتلا ہو کر آدمی آخرت کی سعادت سے محروم رہ جاتا ہے۔ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا، یعنی موت کے وقت تک حرص تمہارے دامنگیر خاطر رہی، تمہارے دل میں مال کی حرص، لالچ، ہوس رہی، اور موت تک تم اسی محبت میں مبتلا رہے، اور تم آخرت کی تیاری نہ کر سکے۔ بخاری شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردے کے ساتھ 3 ہوتے ہیں، 2 لوٹ آتے ہیں، 1 اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ ان 3 میں سے 1 تو مردے کا مال ہے، 1 اس کے اہل و اقارب رشتہ دار ہیں، 1 اس کا عمل ہے۔ عمل ساتھ رہ جاتا ہے، باقی دونوں واپس ہو جاتے ہیں۔ کلا سوف تعلمون، ہاں جلد تم جان جاؤ گے۔ نزع کے وقت، موت کے وقت، اپنے اس حال کے برے نتیجے کو تم جان جاؤ گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں جلد جان جاؤ گے، اور مال کی محبت میں مبتلا ہو کر تم نے جو اپنے آپ کو برباد کیا، ان قریب تم قبروں میں جب جاؤ گے تو اپنا انجام جان جاؤ گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے، اور مال کی لالچ میں، حرص میں مبتلا ہو کر آخرت سے غافل نہ ہوتے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، بے شک ضرور جہنم کو تم دیکھو گے، یعنی مرنے کے بعد تم جہنم دیکھو گے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، نعمتوں کی پرسش ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی تھیں، صحت، تندرستی، فراغت، امن، سکون، عیش، مال وغیرہ، جن سے دنیا میں لذتیں اٹھاتے تھے۔ پوچھا جائے گا یہ چیزیں کس کام میں خرچ کی، ان کا کیا شکر ادا کیا، اور شکر نہ ادا کرنے پر عذاب کیا جائے گا۔ سورہ تکاثر کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ حقیقت یہی ہے کہ انسان بسا اوقات مال کے حصول کے لیے
بے شمار گناہ کرتا ہے، دنیا کی لالچ میں آ کر گناہ کرتا ہے، گھر والوں، رشتہ داروں، دوست احباب کو خوش کرنے کے لیے گناہ کرتا ہے، بسا اوقات گھر والوں اور بچوں کی ضروریات اور ان کی فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے حرام کماتا ہے، بسا اوقات مال کی طلب میں ایسا مشغول ہوتا ہے کہ ساری زندگی اسی فکر میں گزر جاتی ہے، کبھی یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا کہ میں اب موت کے قریب ہو چکا ہوں، میں نے موت کی کیا تیاری کی، میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں۔ اللہ تعالی ہماری ساری غفلتوں کو دور فرمائے، نور قرآن سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ